نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل و مناقب کا ذکر ہوا تھا۔ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ ان کی ذات گرامی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت واضح کریں گے، چونکہ ایک گروہ مسلسل اس کام میں لگا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو متنازع بنایا جائے، ان کی تنقیص، ان پر تنقید کر کے اصل ٹارگٹ ان کا دین اسلام ہے کہ دین اسلام کے جو راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں اور جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، وہی جب مشکوک ہو جائیں گے تو باقی پھر دین کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعزازات اور بہت ساری دعاؤں سے نوازا، جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، آج ان کا تذکرہ نہیں کریں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے دور حکومت میں شام کا گورنر مقرر کیا، جو کہ اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ ان کے دور میں بھی گورنر شام رہے، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی گورنر شام رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی یہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں اور اپنے مقرر کردہ عاملوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے، اور جہاں کوئی معمولی کمزوری بھی دیکھتے تو ان کو معزول کر دیتے، ان کی جگہ کسی دوسرے کو گورنر مقرر کر دیتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ بھی معزول نہیں کیا، نہ ان کے خلاف کوئی شکایت موصول ہوئی، نہ ان کو معزول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پورے دور حکومت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ معزول کیا ہے، ان کو گورنری کے عہدے سے الگ نہیں کیا، بلکہ وہ مسلسل 20 سال تک شام کے گورنر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پہلے ہی ان کے متعلق پیشین گوئی کر دی تھی۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے۔ آپ نے وضو کے دوران ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اوپر سر اٹھایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا معاویہ ام ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، اے معاویہ اگر تجھے حکمرانی عطا کر دی جائے، معاملات کا نگران بنا دیا جائے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے ضرور اس آزمائش میں آزمایا جائے گا، یعنی مجھے حکومت ملے گی، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلافات ہوئے اور جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، وہ بھی ان کے درمیان کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ایک گروہ ایمان والا ہو اور دوسرا گروہ کافر ہو، نعوذ باللہ ایک گروہ حق پر ہو اور دوسرا باطل پر ہو، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ آپس میں صرف اجتہادی معاملات میں اختلاف تھا۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، عبادات کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، نظریاتی طور پر دونوں متفق تھے۔ باوجود اس اختلاف کے کبھی بھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نہ برا کہا ہے، نہ گالی دی ہے، نہ بد زبانی کی ہے، نہ لعنت کی ہے۔ یہ موجودہ دور کے بدبخت ہیں کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے اور الٹی سیدھی باتیں بنا کر ان کے متعلق لوگوں میں فضا خراب کرتے ہیں اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کسی مستند دلیل سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کبھی انہوں نے ایک دوسرے پر لعنت کی ہو یا ایک دوسرے کے ایمان کے اندر شک کیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور جو اجتہادی معاملات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مجتہد جو اجتہاد کر کے فیصلہ کرتا ہے، اگر تو اس کا فیصلہ صحیح ہو جائے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کو 1 گنا ثواب تب بھی ملتا ہے، اس کو گناہ نہیں ملتا۔ تو یہ صرف اجتہادی معاملہ تھا جس کی تفصیلات ہم گزشتہ خطبات جمعہ میں ذکر کر چکے ہیں کہ آپس میں اختلافات کی بنیاد کیا تھی اور اختلافات کیوں ہوئے،
اور لڑائی کے اندر جو ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، منفی کردار، وہ ان خارجیوں نے، ان سبائیوں نے، ان باغیوں نے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، سارا منفی کردار ان کا تھا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پچھتاتے تھے، کاش، کہتے ہیں کاش کہ میں اس سے 20 سال پہلے دنیا سے جا چکا ہوتا، ہماری آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی۔ حتیٰ کہ فریقین کے جو مقتول تھے ان کا جنازہ خود پڑھا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات گھڑنے کے لیے بنو معاویہ کو بنو امیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب بنو امیہ کا نام آتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ اسلام کے کوئی مخالف گروہ تھا جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، لہذا بلا سوچے سمجھے ان پر گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو یہ اموی خاندان ہے، بنو امیہ کا خاندان، ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان بنو ہاشم ہے، 5ویں پشت پر جا کر ان کی دادا ایک ہی ہو جاتا ہے، یعنی اوپر سے جا کر یہ ایک ہی ہیں۔ آگے 2 الگ الگ لڑیاں ہیں، ایک طرف حضرت ابو سفیان ہے، حضرت معاویہ ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں، اور پھر ان کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے باپ اور چچا۔ اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ قرابت داریاں رکھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور دورے داماد ہیں۔ آپ نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے، اور ان کا تعلق کس خاندان کے ساتھ تھا؟ بنو امیہ خاندان کے ساتھ، اموی خاندان میں سے ہیں۔ اور پھر آپ کا اپنا نکاح ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کون ہوئے؟ بنو امیہ۔ آپ کے داماد بنو امیہ میں سے، آپ کے سسرال بنو امیہ میں سے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 3 کا نکاح بنو امیہ میں ہوا ہے، اور 1 کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے جو بنو ہاشم سے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال وہ بھی بنو امیہ، اور آپ کے داماد وہ بھی بنو امیہ۔ اپنے دشمنوں میں کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے؟ یہ تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو بلا وجہ خام خواہ ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 6 ماہ کا دور تھا نا، تو آپس میں اختلافات چل رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم آپس میں صلح کر لیں۔ شرائط طے ہو گئی، معاملات حل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو اپنا خلیفۃ المسلمین ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس طرح کریں، کوفہ کی جامع مسجد میں آئیں، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر جس منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ کہنے لگے لوگوں، آج کے بعد میں حسن بیعت کرتا ہوں، اور یہ اس حدیث کے مصداق تھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے تھے اور پاس حضرت حسن بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا تھا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، بے شک میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ کافروں کی جماعت کے ساتھ صلح نہیں ہوئی، باغیوں کی جماعت کے ساتھ صلح نہیں ہوئی، مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے ساتھ ان کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا۔ حضرت حسن کہتے ہیں آج میں نے
اس پشین گوئی پر پورا اترا ہوں، میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر کہا حسین اٹھو تم بھی، قم یا حسین فبایع، اے حسین اٹھو تم بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ انہوں نے بھی بیعت کی۔ پھر ان کی فوج کا جو کمانڈر تھا قیس بن سعد بن عبادہ، اس کو بھی کہا قیس اٹھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو یہاں متفقہ طور پر ان سب نے بیعت کر کے اختلافات کا خاتمہ کر دیا، اور اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ بن گئے اور مسلمانوں کے سربراہ بن گئے۔ اب یہاں یہ بات سوچنے والی ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن کچھ دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ امامت جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں، اور وہ اسی طرح معصوم ہے جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، جس طرح نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا اسی طرح ان سے بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اور ان میں سے پہلے امام وہ سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے امام سمجھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یہ معصوم ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب ان کے دونوں اماموں نے کوفہ کی مسجد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے منبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب تمہارے امام تمہارے عقیدے کے مطابق غلط نہیں ہو سکتے تو وہ بیعت کر رہے ہیں، تو تمہیں آج کیا تکلیف ہے؟ ہماری نہیں مانتے، اپنے اماموں کی مان لو۔ اور یہ بات کوئی ہماری کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ سنی کتب کے علاوہ شیعہ کتب بڑی بڑی جو ہیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ بلکہ اس پر تو اتفاق ہے کہ 6 ماہ خلافت ہے حضرت حسن کی، ان کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 20 سال تک وہ خلیفہ رہے، اور اب ذرا نظر دوڑائیں پیچھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت تک حالات مسلمانوں کے کتنے خراب تھے، آپس میں کس قدر اختلافات تھے، سبائی خارجی گروہ باغی گروہ وہ اپنی سازشوں میں کس قدر کامیاب ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ ان کی سازشوں کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا، تو اس کے بعد 20 سال رہے، اور 20 سال ایسا پرامن دور ہے کہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتوحات کا دور ہے۔ اسی لیے تو ان کو مدبر عرب کہا جاتا ہے، مدبر عرب، کہ عرب کے مدبر، بہت بڑے بادشاہ۔ اور پھر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا ہے، فرماتے ہیں آپ کا دور حکومت فتنوں سے امن کا زمانہ تھا، فتنوں سے امن کا زمانہ۔ اور کائنات میں جو سب سے عورتوں میں افضل عورت ہے وہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ ہم مردوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں، فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت ہے۔ اور عائشہ وہ ہے کہ آپ فرماتی عائشہ جبریل آئے ہیں میرے پاس اور آ کر مجھے کہتے ہیں اور کوئی قرآن کی وحی لے کر نہیں آئے، بلکہ آج آ کر جو وحی لے کر آئے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ عرش کے رب نے عائشہ کو سلام بھیجا۔ عائشہ کی عظمت اور عائشہ پر منافقین کے بہتان اور الزام کے برات کے لیے
عرش کا رب آسمان سے سورہ نور نازل کر دیتا ہے، اور وہی عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنہ حتی انی لأتمنى ان یزید اللہ عز وجل معاویہ من فی امورہ، کہتی ہے میں نے فتنوں کے دور میں لوگوں کے معاملات کو بڑے غور و فکر سے دیکھا، اور میں اس میں غور و فکر کرتی رہی، پھر میں نے اس بات کی خواہش کی کاش کہ اللہ میری عمر جو ہے وہ معاویہ کی عمر کے ساتھ لگا کر معاویہ کو اور لمبی عمر عطا کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اللہ میری عمر کس کو دے دے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ کیا اب بھی ان کے مقام و مرتبے میں کچھ شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں عرش کا رب جنت کی خوشخبری دے، مدینے والا جنت کی خوشخبری دے، بہت سارے صحابہ کی گواہیاں اپنی جگہ، جن کی بیعت حضرت حسن کریں، جن کی بیعت حضرت حسین رضی اللہ عنہما کریں، اور جن کے بارے میں سیدہ عائشہ کہے کہ کاش اللہ میری عمر معاویہ کو دے دے رضی اللہ عنہ۔ کبھی کسی بری شخص کے بارے میں بھی کہا ہے کہ میری عمر فلاں کو لگ جائے؟ اور کسی نیک بندے کو کہہ کے تو بندہ کہہ سکتا ہے نا فلاں عالم دین شیخ الحدیث بڑا دین کا کام کر رہا ہے، کاش میری عمر بھی اللہ اس کو دے دے وہ دین کا اور کام کرے، یہ تو ہو جاتا ہے نا۔ تو کبھی کسی نامور اور ڈاکو کے بارے میں بھی کسی نے کہا ہے کہ یا اللہ میری عمر فلاں ڈاکو کو دے دے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ صحابیات امہات المومنین کا یہ نظریہ اور یہ سوچ تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح فتنوں پر قابو پایا ہے، شاید ان کے اس دور میں کوئی اور شخصیت نہیں تھی کہ جو اس قدر فتنوں پر کنٹرول کر سکے۔ اور پھر کتنے سال حضرت معاویہ حکمران رہے؟ 20 سال۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو خلیفہ مان کر ان کی خلافت میں ان کی رعایا میں شامل رہے، مستقل ان کی طرف سے وظائف آتے تھے، جو ان کے اخراجات تھے ان کے مقرر کیے ہوئے حاکم مدینہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے رحمہ اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کبھی انہوں نے نہ امیر معاویہ کی مخالفت کی، نہ ان کے خلاف خروج کیا، نہ ان پر کوئی فتویٰ لگایا، نہ ان پر کبھی لعنت کی۔ تو جن کا ادب و احترام رسول اللہ کے نواسے کریں، ہم ان کا ادب و احترام کیوں نہ کریں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں محبتیں تھی، پیار تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا بس 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث سن لیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خلیفہ کلہم تجتمع علیہ الامہ۔ آپ نے فرمایا دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ 12 خلفاء ہوں گے میرے بعد، اور ان سب پر امت کا اتفاق ہوگا۔ تو پہلے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پانچویں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور چھٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان 6 میں سب سے زیادہ جس کا طویل دور ہے وہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 سالہ دور خلافت ہے، 6 ان کے بعد بھی ابھی ہیں۔ 12 کے بارے میں آپ نے ارشاد میں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا یکون 12 امراء کلہم من قریش،
کہ میرے بعد 12 امرا 12 خلیفہ ہوں گے، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے۔ یہ پہلے میں نے بتایا ہے، بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں اوپر جا کے قریشی ہی کہلاتے ہیں، قریش میں سے ہوں گے۔ اور پھر تیسری حدیث صحیح مسلم میں، لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ، آپ نے فرمایا 12 خلافات تک اسلام غالب رہے گا، اسلام کی شان و شوکت اور اسلام کی قوت رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑی بڑی پھر فتوحات ہوئی۔ قسطنطنیہ پر حملہ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور روم پر کیسر مدینہ 16 حملے کیے گئے، 16 مرتبہ پیش قدمی کی گئی اور کئی علاقے فتح ہوئے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ افریقہ کے کئی علاقے فتح ہوئے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ اور آپ نے جو فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک لشکر سمندر کے اوپر سوار ہو کر اس طرح جا رہا ہے جس طرح بادشاہ جا رہا ہو، وہ 27 یا 28 ہجری میں جو لشکر گیا تھا اور جنہوں نے جا کر قبرص فتح کیا تھا، اس لشکر کے سربراہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا قد اوجبوا، اللہ نے ان سب پر جنت واجب کر دی ہے۔ اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی تھی، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی اس لشکر میں ہوں، یہ اس لشکر میں اپنے خامد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھی۔ اور واپسی پر جب سمندر کا سفر ختم ہوا، سواری پر سوار ہونے لگی تو وہاں گر گئی اور وفات پا گئی، اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ اسی طرح یہی دور تھا کہ افریقہ کے کئی علاقے فتح ہوئے، اور حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں رات گزارنے کا جب پروگرام بنایا تھا مجاہدین کے ساتھ، تو اعلان کیا وہ اس جنگل میں رہنے والے درندوں، آج مدینے والے کے غلام یہاں اس جنگل میں رات بسر کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمارے لیے جنگل خالی کر دو، آج تم میں سے کوئی نظر نہ آئے۔ تو لکھا سیرت نگاروں نے، لکھا مورخین نے کہ درندے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر جنگل سے نکلے جا رہے تھے، اور کافروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہی معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی ان کے ساتھ لشکر جا رہا تھا روم کی سرزمین میں، آگے ایک دریا آ گیا، مجاہدین گھوڑوں پر سوار ہیں، کہا اب یہاں کیا کریں، آگے جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہنے لگے اپنے گھوڑوں کو دریا میں داخل کر دو۔ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا دریا کراس کر لیا، گھوڑوں کی ٹانگیں بھی خشک تھی، سارے مجاہدین دریا کراس کر کے گزر گئے۔ پھر کہنے لگے وہ کسی کی کوئی چیز دریا کے اندر گر تو نہیں گئی؟ ایک شخص کہنے لگا میرا ایک توبرا گر گیا ہے۔ کہنے لگے میرے ساتھ آؤ، دوبارہ دریا میں گئے، وہاں تلاش کیا، لکڑیوں کے ساتھ لگا ہوا، کہا یہ لے لو، دریا نے ہماری امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور اسی طرح مجاہدین کا لشکر اپنے گھوڑوں کو دریا میں داخل کرتا ہے، اور اسی لیے تو اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کن کے دور کی فتوحات ہیں؟ یہ وہی ہیں، کاتب وحی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، گورنر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی ذات پر بلا وجہ اعتراضات کر کے ماحول کو خراب کیا جاتا ہے، اور بہت سارے ان پر اعتراضات اور بھی کیے جاتے ہیں۔ جمعے کا ٹائم ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے
پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا